ہمارا آج کا موضوع بے حیائی پر ہے کہ بے حیائی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ عورت کی اصل متاع تو حیا ہی ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم متاع حیا ہے۔ عورت کی سب سے قیمتی چیز حیا ہے۔ عورت میں 1,00,000 خامیاں برداشت کی جا سکتی ہیں، مگر بے حیائی ناقابل برداشت ہے۔ پہلے دیکھتے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، پھر ورثہ بیٹیوں کو گولیاں مار دیتے ہیں۔ اگر پہلے ہی خبر گیری رکھی جائے، دیکھا جائے تو یہاں تک نوبت نہ آئے۔ جیسا کہ ہوم ٹیوشن، اکثر گھروں میں ہوم ٹیوشن کے لیے ٹویٹر گھر میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پڑھائی کے دوران والدہ بیٹی کے ساتھ پردے کی حالت میں بیٹھے۔ نقاب نہیں کرنا تو ٹویٹر اور بچیوں کے درمیان پردہ لگا دیا جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، ایک شخص شاپنگ بیگ میں گوشت لے کر جا رہا ہو، جس میں سے گوشت نظر آئے اور گزرے بھی ایسی جگہ سے کہ راستے میں کتے کھڑے ہوں، تو ظاہر ہے کتے پنجے ماریں گے اور ممکن ہے کہ گوشت کو لے اڑیں گے۔ تو ایسے میں عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ گوشت کو چھپا کر لے جایا جائے اور حفاظت کی غرض سے ایسے رستے سے گزرنے سے گریز کیا جائے جہاں کتے کھڑے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی گھرانوں میں جوان بچیوں کو اکیلا ڈرائیور چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، جس سے انتہائی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جانا ضروری ہی ہے تو والدہ کوئی بوڑھی خاتون یا والد صاحب کو ساتھ جانا ضروری ہے۔ اسی طرح میری بہنوں، شریعت نے ہمیں عزت کی حفاظت کرنے کا درس دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے پردے میں سے ہاتھ باہر نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ کہا گیا عورت کا ہاتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عورتوں سے کہا کہ ہاتھوں پر مہندی لگایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ کرنے سے منع فرمایا، جبکہ آج کل دفاتر میں خواتین سے مصافحہ کرنا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر بات کرنا ضروری ہے تو احتیاط سے نگاہ کو نیچا رکھتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کی جائے۔ میری بہنوں، ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کا تقویٰ نہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے مصافحہ نہیں کیا اور امت کو بھی مصافحہ کرنے سے منع فرمایا۔ چہرہ بھی پردے میں داخل ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے آ کر مسائل پوچھا کرتے، تو ایسے میں ازواج مطہرات پردہ فرمایا کرتی تھی، جبکہ آج کل کہا جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔ انسانی حسن کا منبع تو چہرہ ہے، اگر چہرے کا پردہ نہیں ہوگا تو پھر کیسا پردہ؟ آج کل ملحدین آپ کو نئے نئے فتوے بتائیں گے، دین میں نئی نئی باتیں بتائیں گے۔ میری بہنوں، توجہ سے یہ بات سن لیں کہ آج کل نئے نئے مفسرین بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مجمع میں ایسی بات نہ کی جائے، اور نہ ہی آپ نے پورے سال کے بیانات میں کبھی سنا ہوگا کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہو۔ وہ یہ کہ آج کل لوگوں میں ایسی تحریکیں چلی جا رہی ہیں کہ ہم اپنا مزاج تبدیل نہ کریں، بلکہ دین کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لیں، یعنی دین کو ماڈرن دین بنا دی جائے۔ جیسے لوگوں کا مزاج ہو ویسے دین کو توڑ موڑ لیا جائے، دین کو ایسا بنا دیا جائے جیسا لوگ چاہتے ہیں، جو لوگوں کے خلاف نہ ہو۔ ایسا دین پیش کریں کہ چکروں میں ہے۔ میری بہنوں، ایسا دین ماڈرن لوگوں کا دین تو ہو سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہو سکتا۔ دین ایسی چیز نہیں جو ہمارے گھروں میں بنا ہو۔ دین تو وہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور یہ دین قیامت تک نہیں بدلے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ٹوپی خریدی، وہ سر پر سیٹ نہیں ہو رہی۔ اب وہ اسی بڑی کے پاس گیا جس نے وہ ٹوپی بنائی، کہنے لگا، تیشہ دے دو، میں نے اپنا سر تراشنا ہے۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ایک شخص کے جوتے پاؤں میں فٹ نہیں آ رہے، مگر جوتے اسے بہت عزیز ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ آرا لے کر پاؤں کاٹنے لگا۔ کیا ایسا کوئی کرے گا؟ میری بہنوں، پاؤں اور سر تو فطرت پر ہے، لہٰذا ہمیں ضرورت اپنی ٹوپی اور جوتوں کو ٹھیک کرنے کی ہے، بلکہ اصل میں اپنا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دماغ فاسد اور ہو جائے تو دین کو اپنی مرضی پر ڈھالنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے دماغ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے دین کے جیسا بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہرگز اعتراض نہ کریں، شریعت پر اعتراض نہ کریں، سچے علماء پر اعتراض نہ کریں۔
جیسا اللہ اور اللہ کے نبی نے بتایا ہے اسی دین کو ویسا ہی رہنے دیں اور اسی پر عمل کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔